السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد عرفان عثمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز ٹھیک ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے تو خوشخبری کہ ہماری جو ہے تختی نمبر 11 جو مشق تھی سکون یعنی جزم کی، وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور کافی پورے قاعدے میں سب سے لمبی جو تختی ہے وہ یہی تھی۔ اس سے بڑی تختی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس میں لفظوں کی پہچان، لفظوں کو جوڑنا، لفظوں کو چھوٹا بڑا بڑی ترتیب کے ساتھ انہوں نے بتایا ہوا تھا، اور میں نے بھی آپ کو بتایا ہوا تھا۔ یہ دیکھیں شروع میں 3، پھر آگے چلتے جائیں گے، یہ یہاں پہ دیکھ لیں آپ 4 حرف ہیں آپ کے پاس، پھر آگے ایسے چلتے 1 2 3 4 5، یہ ایسے چلتے گئے 1 2 3 4 5 6۔ تو ایسے لفظ جو ہے بڑی ترتیب کے ساتھ اور احسن انداز سے ترتیب بتائی گئی ہے۔ تو اس کے بعد ہماری تختی شروع ہوتی ہے، تختی نمبر 12 تشدید۔ تو اس کی جو ہدایات ہیں وہ قاعدے والی، میری بھی قاعدے والی ہیں، اور قاعدے والی تو ویسے ہی قاعدے والی ہیں۔ ہدایات: بچوں کو ان سوالات کے جوابات یاد کرائے جائیں۔ سوال نمبر پہلا، 3 دندانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب میں تشدید، یا یہ کہہ لیں تشدید کو کیسے لکھا جاتا ہے، تشدید کی پہچان کیا ہے؟ تو 3 دانتوں والی کو تشدید کہتے ہیں۔ اکثر بچے اس سوال کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے لام کے اوپر جو ہوتی ہے اس کو تشدید کہتے ہیں۔ تو یہ ان کی پہچان انہوں نے رکھی ہوئی ہے، بچوں کی اپنی ایک پہچان ہے۔ تو دوسرا سوال ہے، تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید والے حرف کو کہتے ہیں جناب مشدد۔ سوال نمبر 3، تشدید والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ تو جواب 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، 1 مرتبہ پہلے حرف کے ساتھ اور دوسری مرتبہ وہ خود، مطلب پہلے اس کو اس کے ساتھ پڑھیں گے، حمزہ با زبر پھر با خود، تو 2 بار۔ مشدد کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ جواب مضبوطی کے ساتھ ذرا روک کر۔ تو یہ مضبوطی کے ساتھ ذرا روک کر، اب با جوڑ نہیں، اب با روان میں نے پڑھا ہے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با۔ تو یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کو درمیان سے توڑنے نہیں دینا بچے کو۔ تو یہ جو دوسرا حرف آگے تیسرا بھی جڑا ہوگا تو آپ نے کوشش کرنی ہے ان کا جوڑ اکٹھا کرنا ہے۔ حمزہ با زبر اب، اس کو ایسے الگ نہیں کرنا، حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، ایسے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے مضبوطی کے ساتھ۔ اب با ذرا رک کے، اب با، حمزہ کو با کے ساتھ پہلے جوڑیں گے تو یہ پکڑا جائے گا، اور پھر با کو جب زبر لگا کے با پڑھیں گے تو یہ رک کے، اب با، حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با زبر اب، با پیش بو، اب بو، اب با، اب بی، اب بو۔ تو یہ میں آج 2 ہی حرف کہلواؤں گا، کیونکہ تھوڑا بچے یہاں پہ سمجھتے ہیں
تو گڑبڑ کر جاتے ہیں سمجھنے میں اور پڑھنے میں، تو وہ کیسے گڑبڑ کرتے ہیں وہ بھی اب تھوڑی دیر بعد سبق کمپلیٹ کرنے پھر انشاءاللہ سمجھاتا ہوں۔ حمزہ با زیر اب با زبر با ابا، حمزہ با زیر اب با زیر بی ابی، حمزہ با زیر اب با پیش بو ابو ابا ابی ابو۔ دوسری بار حمزہ با زبر اب با زبر با ابا، حمزہ با زبر اب با زیر بی ابی، حمزہ با زبر اب با پیش بو ابو ابا ابی ابو، حمزہ با زیر اب با زبر با ابا، حمزہ با زیر اب با زیر بی ابی، حمزہ با زیر اب با پیش بو ابو۔ ان کا روان بھی یاد کروانا ہے آپ نے، ابا ابی ابو۔ تو یہ آپ کو ایک سمجھا دیتا ہوں کہ بچے یہاں پہ گڑبڑ کیسے کرتے ہیں۔ تو با زبر با پڑھا ہے تو یہ بنا ہے با، تو پیچھے والے کو اب با ہی پڑھیں گے، لیکن جب آگے با زیر بی پڑھیں گے تو پھر اس کے نیچے حمزہ کے نیچے وہ زیر لگا دیتے ہیں، تو ان کو ہم نے سمجھانا ہے اس کا پہلا حرف اب، اس کا بھی اب، اس کا بھی اب، تو پہلے تینوں کا حرف جو ہے اب اب اب، تو دوسرے کی ڈائریکشن دوسرے کی لینگویج چینج کرنی ہے۔ با زبر با با اب با اب بی اب بو اب با اب بی۔ اکثر اوقات بچے یہ گڑبڑ کرتے ہیں، یہیں پہ آ کے با زبر با پڑھا ہے تو اس کو اب با بنا دیں گے، تو زیر کی جگہ وہ زبر لگا دیتے ہیں، تو زیادہ تر بچے یہ کرتے ہیں پہلی بار۔ تو اسی لیے میں پہلے 2 حرف پڑھاتا ہوں، پھر 2 حرف پڑھاتا ہوں، پھر اس کے بعد ان تینوں 6 کے 6 حرف، مطلب زبر کے ساتھ 2 پیش تک، 2 زبر 2 زیر پیش کے ساتھ 2 پیش تک، جیسے حمزہ با پیش اب با 2 پیش بن، تو یہاں تک دوسرے قاعدوں پہ جو ہے 3 لائنیں بنتی ہیں، تو اس کے حساب سے میں 3 لائنیں پھر پہلے 2 حرف پھر 2 حرف 4 ہو جاتے ہیں، پھر 2 حرف پڑھنے کے بعد یہ آپ کو قاعدہ دکھا دیتے ہیں، تو اس کے بعد یہ 3 لائنیں یہاں پہ پوری ہوتی ہیں یہ، تو ایک ورڈ آگے ہو جاتا ہے یہاں تک، تو ایسے 2 حرف اور آگے 3 بنتے ہیں، 3 حرف، پھر ان تینوں لائنوں کو اکٹھا کرتے ہیں، تو یہ اس طریقے سے میں بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے پہلے 2 پھر آگے جا کے 3 لائنیں جو ہیں، اس قاعدے پہ تو 3 لائنیں بنتی ہیں، لیکن اس قاعدے پہ لائنیں تھوڑی زیادہ بن جاتی ہیں، میرے حساب سے 4 لائنیں بننی چاہیے۔ تو اپنے بچوں کو ایسے ترتیب کے ساتھ یہ دیکھ لیتے ہیں، 1 2 3 4 ابا ابی ابو ابن، یہاں تک یہ 4.5 بنتا ہے، تو یہاں تک آپ نے اکٹھا کرنا ہے، حمزہ با پیش اب با 2 پیش بن تک، یہ یہاں تک اکٹھا کرنے کے بعد اگر بچہ آپ کا یہاں سے لے کے یہاں تک اکٹھا ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ آپ کے بچے کا سبق یہ ٹھیک ہے۔ اگر نہیں پڑھ سکتا تو پھر اپنے بچوں پہ تھوڑی توجہ دے یہاں پہ اسی تختی پہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، و مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔